غالب اور وحدت الوجود۔ غالب کے ہاں تصوف کے اشعار ضرور ملتے ہیں، لیکن جیسا کہ غالب کی نفسیات میں یہ داخل ہے کہ وہ کوئی بھی راہ ایسی نہیں اپناتے جس پر سبھی لوگ چلتے ہوں، لہٰذا غالب کے متصوفانہ اشعار میں وہ چاہے وحدت الوجود کے اشعار ہوں یا وحدت الشہود کے، غالب نے ہر جگہ تصوف کو اپنی فہم و فراست کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور بعض سوالات بھی وجود و شہود سے متعلق اٹھائے ہیں، جس کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد ہے کہ غالب انسان اساس تصورات و افکار ہمارے سامنے لانا چاہتے ہیں لانا چاہتے ہیں لانا چاہتے ہیں لانا چاہتے ہیں اس سبق کا مقصد تصوف کیوں کر ایک عملی فلسفہ ہے، نظریہ نہیں، اس روشنی میں تصوف پر ایک نظر ڈالنا ہے، نیز اس روشنی میں غالب کی شاعری میں تصوف کے ایک اسلوب یا نظریہ وحدت الوجود کی کار فرمائیوں کی نشاندہی کرنا ہے۔ تصوف پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے۔ شاعر اور صوفی ایک دوسرے کے بہت قریب نظر آتے ہیں، دونوں ذات اور کائنات کو اپنی مخصوص نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ شاعری یا آرٹ میں ہمیشہ کثرت میں وحدت کی تلاش کا عمل ملتا ہے۔ شاعر جب دو اشیاء کے مابین مماثلت پیدا کرتا ہے یا ایک نوع کی اشیاء یا احساس یا معروض کو ایک جگہ لا کھڑا کرتا ہے، یعنی تشبیہ، استعارے یا مناسبت سے کام لیتا ہے، تو وہ دراصل کثرت میں وحدت کی تلاشی کر رہا ہوتا ہے۔ شاعر خاموش بیٹھا اپنی واردات قلب کا بیان کرتے وقت ہزاروں دھڑکتے ہوئے دلوں کے دکھ اور درد کا بھی عرفان حاصل کر لیتا ہے۔ اس طرح اس کے اپنے ذاتی اور نجی دکھ سکھ میں کائنات کا دل بھی دھڑکنے لگتا ہے، یعنی اس کی آپ بیتی میں جگ بیتی کا رنگ پایا جانا آرٹ کا منتہا بن جاتا ہے۔ صوفی بھی یہی کرتا ہے، اس کے سینے میں ہزاروں لاکھوں انسانوں کے دکھ درد کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی کتاب یعنی نقد حرف میں پروفیسر ممتاز حسین نے تصوف اور شاعری کے رشتے پر غور و فکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں، شاعر کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ کوئی اکتسابی شے نہیں بلکہ عطیہ فطرت ہے۔ اسی طرح صوفی اپنے جذبہ عشق کو بھی اکتسابی نہیں بلکہ فطری بتاتا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ جب تک صوفی کو شاعر کا آہنگ تخیل اور شاعر کو صوفی کا عشق نہ ملے، نہ تو صوفی مکمل نہ شاعر۔ انکوٹ۔ جس طرح شاعری میں داخل ہونے کے بعد شعراء کئی گروہوں میں مثلاً لکھنؤ اسکول، کچھ دہلی اسکول میں بڑھ جاتے ہیں، کچھ خارجیت پر تو کچھ داخلیت پر زور دیتے ہیں، یعنی مختلف قسم کے نظریات اور رجحانات سے شعراء وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح صوفی بھی جب ذات اور کائنات کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے، اپنے وجود کی منزلوں سے گزرنے لگتا ہے، تو وہ بھی تصوف کے مختلف اسالیب وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں سے کسی ایک اسلوب کی طرف ذہنی جھکاؤ پیدا کر لیتا ہے، یا صوفی اپنے مرشد کے راستے کو ہی اپنا مطمع نظر بنا کر آگے بڑھنے لگتا ہے۔ اپنے اسالیب یا طرز احساس کے اقسام میں سے کسی ایک سے وابستگی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صوفی مناظرہ کرنے لگتے ہیں اور اپنے اسلوب تصوف کو بڑا ثابت کرنے کی صحیح میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ دین کے عالموں میں اکثر اپنے مسلک اور عقائد کو لے کر معرکہ آرائیاں ہوتی رہتی ہیں، اسی لیے تصوف کے مختلف مکاتب فکر کو لے کر صوفی شعراء یا سائر صوفی نے ایسے اشعار نہیں کہے جن میں صوفی کے کسی مکتب فکر یا سلسلے کو چوٹ پہنچے۔ اردو میں متصوفانہ شاعری کی روایت ایسا نہیں کہ صرف اور صرف کسی مصیبت میں پھنس کر تصوف کی جانب ذہن راجع ہوتا ہے، بلکہ تصوف زندگی اور وجود کائنات، وجود ذات اور خدا کو سمجھنے کا ایک عملی طریقہ بھی ہے، اور یہ صرف ہنگامی حالات کے تحت فروغ نہیں پاتا بلکہ ہر دل درد مند اسے عام حالات میں بھی سینے سے لگاتا ہے۔ اردو شاعری میں ابتدا سے ہی متصوفانہ افکار و خیالات نے جگہ بنانی شروع کر دی تھی۔ ولی نے اثر اور درد سے بہت پہلے یہ کہا تھا، شغل بہتر ہے عشق بازی کا، شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی و کیا مجازی کا۔ غمگین، جس کی پیدائش 1753 میں ہوئی،
جنہیں حضرت جی کہا جاتا تھا، باضابطہ صوفی تھے۔ ان کے ہاں بھی عشق مجازی کے اشعار وافر مقدار میں موجود ہیں، لیکن مجال ہے کہ اس پر حقیقی ہونے کا گمان نہ گزرے۔ کہتے ہیں، کروں میں عشق میں پردہ نشی کے کیوں کر آہ، کروں میں عشق میں پردہ نشی کے کیوں کر آہ، میں پردہ دار ہوں پردہ نہیں اٹھانے کا، میں پردہ دار ہوں پردہ نہیں اٹھانے کا۔ تصوف کیونکہ خدا کی خوشنودی، رضامندی اور خدا کے بندوں سے محبت کا ایک عملی ادارہ ہے، اس لیے خدا کے وجود، اس کی بنائی ہوئی دنیا اور دنیا کے جملہ مخلوقات سے اس کا رشتہ کس نوعیت کا ہے، ان امور پر سالک برسوں غور و فکر کرتا ہے۔ یعنی وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ خدا خالق ہے تو جو خلق کیا ہے اس تخلیق میں اس کا وجود یا عکس یا روح یا اس کی موجودگی کی نوعیت کیا ہے۔ صوفی یہ جاننا چاہتا ہے کہ کائنات میں موجود چرند و پرند، چاند اور سورج خدا کی محض تخلیق ہیں یا بجائے خود خدا ہر شے میں موجود ہے۔ کائنات یا کائنات کی شے جو نظر آتی ہے وہ واقعی موجود ہے یا نظر کا دھوکہ ہے۔ یہ پوری کائنات جو نظر آ رہی ہے وہ مادی وجود رکھتی ہے یا عکس ہے۔ جیسے کسی شخص کا عکس پانی میں نظر آنا، یہ کائنات بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، اس لیے ہمارا ہونا ہی دراصل نہ ہونے کی علامت ہے۔ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، وہ محض مجبور محض ہے۔ یہ چرند پرند، یہ پہاڑ، یہ دریا، انسان اور یہ پوری کائنات ایک سایہ پرچھائی ہے، ایک بھرم ہے، اور اس کا سایہ ہے جس نے ان اشیاء کو پیدا کیا ہے۔ اور سائے کا وجود کچھ نہیں، اصل وہ ہے جس کے سائے کی صورت میں یہ کائنات حرکت پذیر نظر آتی ہے۔ لیکن غالب اس حقیقت پر کچھ اس طرح نظر ڈالتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں پر یہ بتلاؤ، یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں پر یہ بتلاؤ کہ جب دل میں تم ہی تم ہو تو آنکھوں سے نہا کیوں ہو۔ دلے ہر قطرہ ہے سازے انل بہر، دلے ہر قطرہ ہے سازے انل بہر، ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا، محرم نہیں ہے تو ہی نواحائے راز کا، یاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا۔ غالب کی غزلوں کے کچھ مطلوں کے مصرے بھی مذکورہ بالا نو کے گہرے سوالات اپنے طریقے سے اٹھاتے ہیں۔ مثلا نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا، نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا، محرم نہیں ہے تو ہی نواحائے راز کا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، نہ گلے نغمہ ہوں نہ پردے ساز، صد جلوہ روبرو ہے جو مژگاں اٹھائیے، بازی شے اطفال ہے دنیا میرے آگے، دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں۔ ان تمام مصروں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس قدر غیر روایتی متصوفانہ افکار بیان کیے گئے ہیں۔ اپنی کتاب مسائل تصوف میں میکش اکبر آبادی نے لکھا ہے، کوٹ، خواجہ میر درد نے وحدت الوجود کو تقریر بے ادبانہ اور بیان مستانہ کہا ہے جس سے جاہل عوام کو نقصان پہنچتا ہے۔ وحدت الشہود ان کے لفظوں میں کثرت شوق کی ایک حالت اور جذبے کا غلبہ ہے، لیکن علم الہی محمدی جو ان کو الہام کے ذریعے معلوم ہوا ہے، کلام اللہ اور احادیث کی عروج سے اور ساتھ ہی کشف سے صحیح ہے اور سب سے زیادہ مفید ہے۔ انکوٹ۔ خواجہ میر درد نے دیکھا کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود پر یقین رکھنے والے صوفیہ میں صحت کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہے اس پر بحث کر رہے تھے، لہٰذا خواجہ میر درد نے وجود کی جگہ نور کا لفظ رکھ دیا۔ اس طرح درد اور اثر ہی کی طرح غالب نے بھی وحدت الوجودی اور شہودی افکار پر اس طرح کی رائے دی اور اس مسئلے کی جدلیات پر ان شعراء کے مقابلے زیادہ غور کیا۔ اس لیے ہمیں غالب کی متصوفانہ شاعری پر گفتگو کرتے وقت یہ دھیان سے دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے تصوف کے مضامین غزلوں میں کس اسلوب میں باندھے ہیں۔ وہاں صرف تصوف کے مسائل ہیں یا وہ مسائل شعریت کے لباس میں خدا، کائنات اور انسان کے درمیان کے رشتوں پر کچھ لیک سے ہٹ کر معلوم ہوتے ہیں۔ غالب کے تصوف سے متعلق اشعار کی طرف قاری کی رغبت غالب کے اس شعر کی وجہ سے بھی ہوئی جس میں انہوں نے خود کو ولی سمجھنے کے بجائے
بادخوار قرار دیا تھا۔ اپنی ذات پر الزام دھرنے کا اور خود ہی کو رد کرنے کا یہ رویہ از خود ایک متصوفانہ رویہ ہے۔ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خار ہوتا۔ غالب کے ایک البل نقاد عبد الرحمن بجنوری نے غالب کو وحدت وجودی شاعر ہی نہیں بلکہ ایک سائنسی شاعر بھی قرار دیا ہے۔ آئیے ان کی کتاب محاسن کلام غالب کی ایک عبارت پر غور کریں۔ لکھتے ہیں، غالب وحدت الوجود کے قائل ہیں، وہ خدا کو ماسوا سے علیحدہ نہیں خیال کرتے بلکہ ان کا مذہب ہماوست ہے۔ فلسفے میں کوئی سوال اس سے زیادہ مشکل نہیں کہ دنیا کی آفرینش کس وجہ سے ہوئی ہے۔ غالب اس کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں، دہر جو جلوہ یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی۔ مبدأ عالم حسن ہے اور حسن کو تقاضائے اظہار ہے، اس لیے دنیا عدم سے وجود میں آئی ہے۔ دنیا ایک آئینہ ہے جس میں حسن ازل خود بھی ہیں، اور یہ خیال مرزا غالب کا اپنا خیال نہیں بلکہ اسلامی تصوف کا عقیدہ ہے۔ انکوٹ۔ واضح یہ ہوا کہ عبد الرحمن بجنوری غالب کو وحدت الوجود کا قائل شاعر قرار دیتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ غالب نے ماقبل کے متصوفانہ افکار و نظریات اور رویوں کو بیشتر مقامات پر تنقیدی نگاہ سے دیکھنے کی صحیح کی ہے، اور پہلے سے چلے آ رہے وحدت الوجودی تصورات کو اپنی ذات میں جذب کرتے ہوئے وجود سے متعلق متصوفانہ رویوں پر غالباً اردو شاعری میں اور اپنی فارسی شاعری میں پہلی بار سوالیہ نشان قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے سوالات وجود انسانی، کائنات کے وجود اور وجود محض کے بارے میں اٹھائے ہیں۔ اس طرف اشارے یوسف حسین خان نے اپنی کتاب غالب اور آہنگ غالب میں کیے ہیں۔ بعد ازاں پروفیسر ممتاز حسین نے اپنے مضمون غالب ایک آفاقی شاعر میں ان مسئلوں کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ غالب کی فکر یہ ہے کہ اگر یہ کائنات خدا کا عکس ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے تو پھر اس روئے زمین پر انسان کی حیثیت کیا ہے؟ کائنات میں انسان کے علاوہ بکھرے مظاہر فطرت اور دنیا کے ہنگامے کیا معنی رکھتے ہیں؟ کیا واقعی انسان مجبور محض ہے؟ جیسا کہ وحدت الوجودی فکر میں اس بابت جا بجا خیالات شاعری اور نثر دونوں میں ملتے ہیں، اور اگر انسان مجبور محض نہیں ہے یعنی جو چاہے وہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس کو اختیار کتنا اور کس حد تک ملا ہے؟ جیسا کہ وحدت الوجودی فکر کے برعکس وحدت الشہودی فکر کے اعتبار سے اسے کلیتاً مجبور محض قرار نہیں دیا گیا۔ یہی وہ سوالات ہیں جو غالب کے ذہن میں ہیں، اور ان کے اشعار میں اس نوع کی فکر مندی فنی طریقے سے در آئی ہے۔ غالب کو یہ بات بہت پریشان کرتی ہے کہ کیا انسان واقعی ایک شے کی طرح بے حس و حرکت اس دنیا میں ہے، جو چاہے اسے جہاں کھڑا کر دے، جو چاہے اسے گرا دے، جہاں پڑا رہے وہیں پڑا رہے، اس کی مرضی کے کوئی معنی نہیں؟ اپنی اسی پریشانی اور فکر مندی کو انہوں نے اپنے اشعار میں مختلف نوع سیاق و سباق میں برتا ہے اور اپنے ہی سوالوں کے جوابات تلاش کرنے کی صحیح کی ہے۔ ان اشعار میں ایک دنیا دار انسان کی تصویر ابھرتی ہے جسے انسانوں کی خودداری، ان کی عظمت اور اس کی اس کائنات میں اہمیت کا پاس اور لحاظ ہے۔ یہ ایک عرضی انسان ہے جو تصوف کے یا تصوف سے الگ ہندوستانی فلسفہ و فکر کے ماورائی یعنی خیالی تصور کو انسان کی ترقی کی راہ میں حائل گردانتا ہے۔ آئیے پہلے اس سلسلے کی ایک بحث جو یوسف حسین خان کے یہاں نظر آتی ہے اس پر ایک نگاہ ڈالیں۔ کہتے ہیں، غالب کے یہاں اگر کوئی عقیدہ ملتا ہے تو وہ وحدت وجود ہے، جس کی روح سے موجودات کی حیثیت محض اعتباری ہے۔ اصل ہستی واجب تعالیٰ کی ہے، جس کے جلوے سے کائنات معمور ہے۔ جو کچھ ہے وہ ایک ہی ذات کا جلوہ ہے، وہ تمام صفات کا سرچشمہ اور ماخذ ہے۔ اسی لیے کسی ایک صفت پر اس پر اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کائنات کی ہر شے میں ہے، لیکن کوئی واجب تعالیٰ نہیں۔ ہر ایک شے میں تو ہے، پر تجھ سے تو کوئی شے نہیں ہے۔ غالب پر جب کوئی تحیر کی کیفیت طاری ہوتی ہے
تو وہ استعجاب کے عالم میں خود باری تعالیٰ سے پوچھنے لگتے ہیں کہ جب عالم میں تو ہی تو ہے اور تیرے سوا کوئی موجود نہیں، تو دنیا کی یہ ہنگامہ آرائی کیا ہے، جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ آئے خدا کیا ہے، سبز و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، انکوٹ۔ یوسف صاحب نے سوالات تو بہت اچھے اٹھائے ہیں، لیکن وہ اس بات پر غور نہیں کر سکے کہ غالب اپنے مذکورہ بالا اشعار میں کیوں کر وحدت وجود پر سوالیہ نشان قائم کر رہا ہے۔ وحدت الوجود کے مطابق ہر شے میں خدا کا جلوہ ہے، تو ظاہر ہے ہر شے کو خدا سے ہی عبارت کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک شاعر اور صوفی کی نگاہ میں یعنی غالب کے نزدیک کوئی بھی شے اس جیسی نہیں ہے، یعنی ہر ایک شے میں تو ہے، لیکن تجھ جیسا کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ پوری طرح سے وحدت وجود کا شعر نہیں، بلکہ اس کے تصور پر اپنی سی ایک نگاہ ڈالنے والا شعر ہے۔ پروفیسر ممتاز حسین نے صحیح لکھا ہے کہ انہوں نے اتنے بہت سے سوالات وجود انسانی، عالم کے وجود اور موجود محض کے بارے میں اٹھائے ہیں۔ غالب سے پہلے ہمارے یہاں کب کسی نے یہ استفسار کیا کہ سبز و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، اور غالب سے پہلے کب کسی نے فریادی کا یہ لباس زیب تن کیا ہے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا، جس کا مفہوم غالب کے الفاظ میں یہ ہے کہ جب کہ ہستی مثل تصاویر اعتبار محض ہو، موجب رنج و ملال و آزار ہو، اس ہستی کے کیا معنی ہیں، ہم کسی کی شوخی تحریر کا تختہ مشق کیوں بنتے ہیں، بقول کسے ان کا تو کھیل خاک میں ہم کو ملا دیا، اور پھر اس ہستی مطلق سے یہ شکوہ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخ یہ فرشتہ ہماری جناب میں، انکوٹ۔ پروفیسر ممتاز حسین نے غالب کے اس جدلیاتی ذہن تک پہنچنے کی کامیاب صحیح کی ہے۔ یہ سوالات غالب کے ذہن میں اس عہد کی تاریخی صورتحال میں بھی جنم لیا ہے۔ دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی، طاعت میں تا رہے نہ میو انگبیں کی لاگ، دوزخ میں ڈال دو کوئی جا کے بہشت کو، دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کے بہشت کو، دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کے بہشت کو، اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دوچار ہوتا، قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا لیکن ہم کو تقلید تنک ظرفیے منصور نہیں، اتنا ہی مجھ کو اپنی حقیقت سے بودھ ہے جتنا کہ وہم غیر سے ہوں پیچ و تاب میں، تھک تھک کے ہر مقام پہ دو چار رہ گئے، تیرا پتہ نہ پائے تو ناچار کیا کرے۔ مذکورہ بالا اشعار اردو کے روایتی وحدت الوجودی فکر پر مبنی اشعار سے بالکل مختلف ہیں۔ پہلے شعر میں انسان کے ہونے کی وجہ خدا کے یہاں انسان کی تخلیق کے شوق کو قرار دیا گیا ہے، ثابت یہ ہوا کہ وہ نہیں ہے جو اس نے اپنے لیے بنایا۔ دوسرے شعر میں ایک صوفی، ایک رند، خدا کے سچے عاشق کا چہرہ سامنے لایا گیا ہے، جسے یہ غم ستا رہا ہے کہ لوگ عبادت جیسی چیز بھی لالچ میں کرتے ہیں، یعنی جنت کے لالچ میں، لہٰذا ان دونوں کا وجود ہی سرے سے مٹا دینا چاہیے۔ تیسرے شعر میں خالص توحید کا فلسفہ پیش کیا گیا ہے کہ خدا یکتا ہے، یگانہ ہے اور اس جیسا کچھ نہیں، ایسے میں بندہ اور خدا کا الگ الگ وجود ہے۔ چوتھے شعر میں منصور پہ طنز کیا گیا ہے۔ پانچویں شعر میں لفظ غیر آیا ہے، اس سے مراد خدا کا غیر ہے۔ صوفیہ اسی غیر کا واہمہ، سایہ، مثال اور باطل قرار دیتے ہیں، اسی غیر کو واہمہ، سایہ، مثال اور باطل قرار دیتے ہیں، یعنی خدا کے علاوہ یہ دنیا نظر کا دھوکہ ہے۔ انسان بھی جو خدا کا غیر ہے، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے۔ غالب کی فکر یہ ہے کہ کیا انسان کو یہ احساس ہے کہ وہ اپنے بارے میں سب کچھ جان گیا ہے؟ کیا وہ اپنے غیر کو پہچانتا ہے؟
اپنے وجود واجب کے بھید کو وہ پا گیا ہے۔ یہ شعر کہیں نہ کہیں انسان کے تشخص، اس کے ہونے نہ ہونے سے متعلق ایک عجیب و غریب جدلیاتی فکر کو جنم دینے والا شعر ہے۔ ذرا آخری شعر کو دیکھیے، جس میں جیسے ایک انسان کسی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو گیا ہے۔ اس کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ جسے وہ ڈھونڈ رہا ہے وہ نہیں ہے، یہ اشارہ اس جانب بھی ہے کہ کم از کم ڈھونڈنے والا ہر چند کے تھک گیا ہے، وہ بھی ہے، اور جس کو ڈھونڈ رہا ہے اور جس کے آج نہیں تو کل ملنے کی امید ہے، اس کے وجود سے تو انکار کرنا نا امیدی یعنی کفر کی حد میں چلے جانا ہے۔ ان جملہ اشعار پر غور و فکر کے بعد غالب کو روایتی معنی میں وحدت وجودی شاعر قرار دینا ان کے ساتھ ایک طرح کی ناانصافی ہوگی۔ علاوہ ازیں غالب نے وسیع المشربی رواداری کی تعلیم مروجہ متصوفانہ روایت کی روح سے دی ہے، اور نام نہاد مذہبی جنون اور مذہبی قسم کے دکھاوے پر یا ڈھونگ پر طنز بھی کیا ہے۔ صوفی اور بھکتی عہد کے شعراء میں کبیر اس حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ غالب نے بھی بہت سے موقعوں پر مذہبی اصول میں پائی جانے والی ناہمواریوں پر ان صوفیوں اور بھکتوں کی طرح بے دریغ اور بے لاگ رائے دی ہے جو سماج کی اتھارٹی سے ہر وقت ٹکرانے کو تیار رہتے ہیں۔ غالب نے ایسے موقع پہ طنز کے ساتھ ساتھ ظرافت کے اسلوب میں بھی اپنی بات خوشدلی کے ساتھ لوگوں تک پہنچائی ہے۔ ان کا یہ رویہ ایک خالص دنیا دار مگر حد درجہ آگاہ اور دنیا کے سکھ اور دکھ کی حقیقت کا عرفان رکھنے والا ایک کردار کی صورت میں ان کی غزلوں میں ابھرتا ہے، جو دنیا میں گلے تک ڈوبے ہوئے ہونے کے باوجود دنیا سے الگ ایک رمتا جوگی بھی معلوم ہوتا ہے، جس کا کہیں مستقل ٹھکانہ نہیں، جیسے ساری دنیا پر وہ ایک تائرانہ نظر ڈالتے ہوئے لوگوں کو دنیا کی حقیقت سمجھا رہا ہو۔ بازی چے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے، اور وہ یہ بھی ہے کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو، ہم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایمان ہو گئیں، سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست، لیکن خدا کرے وہ تیری جلوہ گاہ ہو۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ غالب کا تصوف روایتی تصوف کی محض توسیع نہیں، بلکہ اس کے ڈانڈے ہندوستانی فلسفہ و فکر کے بعض ان گوشوں سے جا ملتے ہیں جن پر حال ہی میں پروفیسر نارنگ نے اپنی کتاب غالب معنی آفرینی، جدلیاتی وضع، شنیتا اور شعریات میں بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ یہ ایک عبارت پیش کرنے سے پہلے آپ محمد حسن کی مندرجہ ذیل رائے ملاحظہ فرمائیں۔ لکھتے ہیں، غالب سے قبل اور خود غالب کے عہد میں اردو شاعری دو میلانات سے خالی نہیں رہی، یا تو تصوف کی ماورائی پرچھائیوں نے اسے اپنے دامن میں لے لیا ہے، یا اس میں داخل وہ دلدوز خلوت ہے جہاں صرف ذات کا گزر ہے، کائنات کا نہیں۔ اپنی ہستی کے عکس سے یہ آئینہ خانہ معمور ہے، لیکن اجتماعی شعور اور مجلسی آہنگ کا نشان نہیں ملتا۔ اس میں شک نہیں کہ تصوف اس دور میں غالب فلسفہ حیات تھا، اور داخلیت اور خارجیت کی اس تنگنائے میں ماورائے ذات کا پرتو کہیں کہیں نظر آتا ہے، لیکن غالب کی آواز سایوں کی اس سرزمین کے لیے نئی تھی۔ انکوٹ۔ پروفیسر محمد حسن اس حد تک تو اشارہ کر ہی جاتے ہیں کہ غالب کی آواز نئی تھی، اس رمز کو پروفیسر نارنگ نے کھولا۔ دراصل پروفیسر نارنگ نے اپنی کتاب میں غالب کے وحدت الوجودی فکر کے رشتے بودھی فکر کے شنیہ کے مماثل قرار دیا ہے۔ اگر ہم غور سے غالب کے وحدت الوجودی فکر سے متعلق اشیاء کا تجزیہ کریں تو غالب اکثر سابقہ وحدت الوجودی فکر سے متاثر ہونے کے باوجود اکثر اسی روایتی موتیف پر سوال بھی قائم کرتے ہیں، جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے، یا وہ شعر کہ ہستی ہے نہ کچھ عدم ہے غالب، آخر تو کیا ہے اے نہیں ہے۔ غالب کے اشعار کے یہ تیور مروجہ متصوفانہ ڈسکورس پر
حد درجہ گہرے سوال اٹھاتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ غالب روایتی متصوفانہ مزاج کے برعکس عدم محض کا وہ تصور سامنے لاتے ہیں جسے شنیتا کہا جاتا ہے، جسے غالب کا یہ شعر اس دعوے کی دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ ہستی ہے نہ عدم ہے غالب، آخر تو کیا ہے اے نہیں ہے۔ روایت ہے کہ ایک نشست میں غالب نے جب یہ مقطع پڑھا، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خار ہوتا، تو بہادر شاہ ظفر نے کہا مرزا ہم تو تب بھی نہ سمجھتے۔ غالب نے جواباً کہا حضور تو اب بھی سمجھتے ہیں، کہتے اس لیے نہیں کہ میں مغرور نہ ہو جاؤں۔ قطع نظر اس جملے معترضہ کے، یہ حقیقت ہے کہ غالب کی آزادہ خیالی اور وسیع المشربی کی جڑیں ماورائیت میں نہیں، ان کی ارضیت میں ہیں۔ انکوٹ۔ اس پوری عبارت سے جو پروفیسر نارنگ کی ہے، اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ غالب کا وحدت الوجودی فکر سے یہ رشتہ روایتی نہیں بلکہ جدلیاتی ہے۔ غالب نے انسان کے تشخص، اس کے وجود اور خدا کی حقانیت کے سلسلے میں جو کچھ بھی لکھا ہے، اسے ہم وحدت الوجودی فکر کی از سر نو تشکیل کا نام دے سکتے ہیں۔ اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ غالب کی متصوفانہ شاعری پر گفتگو کرتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے تصوف کے مضامین غزلوں میں کس اسلوب میں باندھے ہیں۔ وہاں صرف تصوف کے مسائل ہیں یا وہ مسائل شریعت کے لباس میں خدا، کائنات اور انسان کے درمیان کے رشتوں پر کچھ لیک سے ہٹ کر معلوم ہوتے ہیں، 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 لیک سے